آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 141۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد شباب اور کسب معاش کا دور، حصہ ششم۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے چینل سیرت انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ حرب فجار، حصہ دوم۔ سن 1980 میں جب طائف کی زیارت کا شرف نصیب ہوا تو میں اپنے احباب کے ہمراہ عکاظ بھی گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض میدان ہے جہاں اس وقت اگرچہ کوئی آبادی نہیں لیکن مکانوں کی بنیادیں اب بھی موجود ہیں۔ اس کی ایک جانب ایک پہاڑی ٹیلہ ہے، وہاں بھی ایک عبارت کے کھنڈرات تھے۔ بتایا گیا کہ یہاں ان کی ادبی محفل منعقد ہوتی تھی۔ میرے لیے اس میں دلچسپی کی یہ چیز تھی کہ یہی وہ میدان ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق اور مالک کی توحید کی دعوت دینے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور جب یہ صدائے حق بلند ہوتی تھی تو چاروں طرف سے تان و تشنیع کے تیروں کی بارش برسنے لگتی تھی۔ لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز سے بے نیاز اپنے فریضہ نبوت کو ادا کرنے میں ہمتن مصروف رہتے تھے۔ وہ جھاڑیاں، وہ پگڈنڈیاں، وہ گری ہوئی دیواریں اس ماضی کے دھندلے نقوش کو تازہ کرنے کا باعث بنی تھی۔ جب یہ خبر یعنی باراس کی خبر اس موقع پر قریش کو پہنچی تو انہوں نے مشورے کے لیے ایک خصوصی مجلس مشاورت کا اہتمام کیا۔ بنو قیس نے جب یہ سنا کہ باراس نے ان کے سردار عروۃ الرحال کو قتل کر دیا ہے تو وہ ابو برا بن مالک کی قیادت میں جنگ کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ اتنے میں قریش حدود حرم میں داخل ہو گئے تھے۔ بنو قیس نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ اے گروہ قریش، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ عروہ کا خون رائے کا نہیں جانے دیں گے، اور تم میں سے ایک بڑے سردار کو اس کے بدلے میں قتل کر کے رہیں گے، اور آئندہ سال انہی ایام میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ حرب ابن امیہ جو قریش کا سالار تھا، اس نے اپنے بیٹے حضرت ابو سفیان کو کہا کہ تم انہیں کہو کہ ہمارا تمہارا مقابلہ آئندہ سال اسی دن اسی مقام پر ہوگا۔ آئندہ سال قریش اپنے تمام حلفاء بنو کنانہ، احابیش، الاحابیش اس کی وضاحت کرتے ہوئے صاحب عقد الفرید لکھتے ہیں، سموا بذلك كأنهم تخالفوا بالله أنهم يد على غيرهم ما سجى ليل وما وضح نهار وما رسى حبيش وهو جبل اسفل مکہ۔ ان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تھی کہ وہ اپنے مخالفین کے مقابلے میں یکجان رہیں گے جب تک رات تاریک ہو اور دن روشن ہو، جب تک حبیش کا پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ اس حبیش کی نسبت سے وہ احابیش کہلائے، اور بنو اسد کے ساتھ پوری طرح مسلح ہو کر بنو حوازن کا مقابلہ کرنے کے لیے تاریخ مقررہ پر میدان میں نکلے۔ عبداللہ بن جدعان نے 100 تیر اندازوں کو پوری طرح مسلح کرنے کے اخراجات برداشت کیے تھے۔ بنی سلیم اور بنو حوازن بھی اپنے حلیفوں کے لشکروں سمیت میدان میں آ کر ڈٹ گئے۔ قریش اور اس کے حلیف قبائل کا سپہ سالار حرب ابن امیہ تھا، اور ان کے میمنہ پر عبداللہ بن جدعان اور میسرہ پر قریز بن ربیعہ اور قلب میں حرب ابن امیہ لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ حوازن کا سالار وسعون بن معتب الثقفی تھا۔ دونوں اٹھے اور اپنے مد مقابل پر حملہ آور ہوئے۔ دن کے پہلے حصے میں بنو کنانہ کا پلڑا بھاری رہا، لیکن دن کے آخری حصے میں حوازن نے جان کی بازی لگا دی۔ تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر ڈٹے رہے، یہاں تک کہ کنانہ کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ ان میں سے 100 بہادر موت کے گھاٹ اترے۔ قریش میں سے کوئی قابل ذکر شخص اس جنگ میں کام نہیں آیا۔ چنانچہ یہ دن جس کو یوم شمتا کہا جاتا ہے، حوازن کو کنانہ پر فتح نصیب ہوئی۔ شمتا عکاظ کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر دونوں قبیلے عبلا کے قریب آمنے سامنے ہوئے۔ عبلا عکاظ کے قریب ایک سفید چٹان کا نام ہے۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ سال اپنی اپنی فوجوں کی قیادت کی تھی۔ اس دن بھی حوازن کا پلڑا بھاری رہا۔ تیسرے سال پھر انہی دنوں میں شرب کے مقام پر جو ایک گاؤں ہے اور مکے کے قریب ہے، وہاں ان دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ دونوں لشکروں کے سالار وہی لوگ تھے۔ عبداللہ بن جدعان نے اس مرتبہ 100 اونٹ سوار لڑا کے اس جنگ کے لیے پیش کیے۔ قریش اور کنانہ نے صبر و استقامت اور جرأت و شجاعت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ حوازن کو عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15-20 سال کی عمر میں شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکش سے تیر نکال کر چچاؤں کو دیتے تھے۔
چوتھے سال نخلا کے قریب تحریرہ کے مقام پر دونوں قبیلوں کی مٹ بھیڑ ہوئی اور آئندہ سال عکاظ کے میدان میں پھر جمع ہونے کا وعدہ کر کے دونوں قبیلے اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ آئے۔ حسب وعدہ جب عکاظ کے میدان میں فریقین کا اجتماع ہوا، شمشیر زنوں نے تلواروں کو میانوں سے نکال لیا، تیر افکنوں نے اپنے کمانوں میں تیروں کو رکھا اور نیزہ برداروں نے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نیزوں کو اپنے ہاتھوں میں تولنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جائے اور دونوں قبیلے اپنے بہادر نوجوانوں کو لقمہ اجل بنا کر تباہ و برباد ہو جائیں۔ عقبہ بن ربیعہ میدان میں نکلا اور بلند آواز سے فریقین کو مخاطب کیا، یا معشر مضر علام تقاتلون، اے مضر کے فرزندو، یہ تو بتاؤ تم کیوں ایک دوسرے کا خون بہانے اور ایک دوسرے کو موت کی بھین چڑھانے پر تلے ہوئے ہو؟ حوازن کی طرف سے آواز آئی، ما تدعو الی، اے عتبہ تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ عتبہ نے کہا کہ صلح کی طرف۔ انہوں نے پوچھا اس کی عملی صورت کیا ہے؟ عتبہ نے کہا جتنے تمہارے مقتول ہیں ہم ان کی دیت تمہیں ادا کریں گے اور ان دیتوں کی ادائیگی تک ہم اپنے بچے تمہارے پاس بطور رہن رکھیں گے، اور ان جنگوں میں جو ہمارے لوگ قتل ہوئے ان کا خون ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہمارے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم ان شرائط کو پورا کرو گے؟ قال انا، عتبہ نے کہا کہ میں خود ضامن ہوں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عتبہ ہوں، ربیعہ کا بیٹا۔ چنانچہ اس بات پر صلح ہو گئی۔ قریش بنی کنانہ نے اپنے 40 آدمی بطور یرغمال ان کی طرف بھیج دیے۔ ان 40 میں حکیم ابن حزام جیسی شخصیت بھی شامل تھیں۔ جب بنی عامر بن صعصعہ نے ان 40 آدمیوں کو اپنے قبضے میں پایا جو بطور رہن ان کے پاس بھیجے گئے تھے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیتوں کو معاف کر دیا۔ یوں دو قبیلوں میں 5 سال سے خوریزی کا جو المناک سلسلہ شروع ہوا تھا اختتام پذیر ہوا۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کے ساتھ اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔